خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے یا سکھلاتا ہے۔ یقین جانو میرے بھائیو، قرآن کی تعلیم ایک بہت بابرکت تعلیم ہے کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے۔ گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھا اس نے 30 نیکیاں کما لی۔ یقین جانیے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم بہت ہی خاص وہ زبانیں ہوتی ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر تو خاص ترین وہ جوانیاں ہوا کرتی ہیں جو اللہ کا قرآن سیکھنے میں گزر جایا کرتی ہیں یا سکھلانے میں گزر جایا کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، تہجد میں اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ بہت خاص ترین وہ آنکھیں ہوتی ہیں جو اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے روتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قرآن کو جو سیکھتا ہے سکھلاتا ہے وہ بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی قدر کیا کریں، یہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے یاد آئے کہ کہتے ہیں کہ لوگوں، ہم تو بکریوں کے چرواہے ہوا کرتے تھے، ہمیں کون جانتا تھا، اس قرآن نے ہماری پہچان بنا دی۔ اس قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں عزتوں سے نواز دیا ہے، ہمیں وقت کا امام بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنی عزتوں سے نوازتا ہے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن سیکھ رہے ہو تو قرآن پر عمل کرنا شروع ہو جاؤ۔ اگر قرآن سکھا رہے ہو تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم کوئی عام تعلیم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک بات میری ضرور یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ قرآن کی دولت صرف اسی سینے میں محفوظ رہتی ہے جس سینے میں غلاظت نہ ہوگی۔ جو سینہ غلاظت سے پاک ہوگا قرآن اسی میں محفوظ ہوگا۔ جس سینے میں غلاظت ہوگی، غلط چیزیں محفوظ ہوگی، وہاں قرآن کبھی محفوظ نہیں ہوگا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، قرآن اللہ رب العزت کا نور ہے، اللہ رب العزت کی کلام ہے۔ اللہ رب العزت کی کلام اور ناپاکی کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی، نور اور ناپاکی کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے پوچھا تھا، استاد محترم میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، تو شیخ محترم نے کیا فرمایا تھا کہ بیٹا گناہ چھوڑ دو، اللہ رب العزت آپ کا حافظہ مضبوط کر دے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ اللہ رب العزت کی کلام ہے، اللہ رب العزت کا نور ہے، یہ اسی سینے میں محفوظ ہوگا جو غلاظت سے اور گندگی سے پاک ہوگا۔ آج ہمارے حافظے کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حافظے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھولنا شروع ہو گیا ہے، ہمیں قرآن یاد نہیں رہتا، ہمیں احادیث یاد نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، کہ جس کی وجہ سے قرآن ہمیں یاد نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن سیکھنا بہت بڑے اجر کا باعث ہے تو گناہوں سے بچنا بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ اگر قرآن کو یاد رکھنا چاہتے ہو تو
تو گناہ چھوڑ دو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ قرآن آپ کو یاد رہے، آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے، تو میرے بھائیوں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ قرآن آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حامل قرآن بنا دے، ہمارے سینوں میں قرآن کے نور کو بھر دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، تہجد میں قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت اپنے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے رونے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔